صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے روزے کے مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ ایک مسئلہ تو روزے کی سحری اور افطاری کے بارے میں سن لیں کہ سحری اور افطاری جو ہے اس کا ٹائم متعین ہے اور روز اس ٹائم میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا رہتا ہے، تو اس ٹائم کے مطابق سحری بند ہونی چاہیے اور اس ٹائم کے مطابق افطار کرنا چاہیے۔ اس سحری اور افطار میں مسجدوں کی اذان کے اوپر انحصار نہ کریں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب مسجد سے اذان ہوگی تو پھر سحری بند کریں گے، اور جب مسجد سے اذان ہوگی تو افطار کریں گے۔ تو ہمارے ملک میں تو مسجدوں کی اذان کا کوئی نظام باقاعدہ مقرر نہیں ہے۔ ہر مسجد کی انتظامیہ کی اپنی مرضی، اپنی ثوابدید ہے کہ کس ٹائم اذان دے رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر مسئلہ بھی ہے، سمجھ لیں، آج سحری کے بند ہونے کا ٹائم تھا، سحری کے ختم ہونے کا 5:28، اور شاید کسی نے توجہ دی ہو، کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا، کچھ کو نہیں، کہ قریب کی بعض مسجدوں سے اذان جو ہو رہی تھی وہ 5:27 سے پہلے ہی شروع ہو گئی۔ 28 تو 28، 27 بھی نہیں ہوئی، اذان شروع ہو گئی، اور تقریباً روز کا یہی معمول ہے، 1 سے 1.5 2 منٹ پہلے اذان فجر کی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جو صبح صادق کا ٹائم ہے وہ 28 ہے آج کا۔ اب یہ جو نقشے بنتے ہیں سحری افطاری کے، اس میں بعض لوگ جو ہے نا وہ 1 منٹ کی 2 منٹ کی احتیاط کر لیتے ہیں کہ 28 ہے، وہ نقشے میں لکھ دیں گے 26 یا 27۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صبح صادق کا ٹائم چینج ہو گیا، ٹائم تو 28 ہی ہے، وہ انہوں نے اپنی احتیاطاً 1 منٹ 2 منٹ پہلے لکھ دیا تاکہ لوگ احتیاطاً جلدی بند کر لیں، ان کا روزہ خراب نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیے جب تک صبح صادق نہیں ہوگی اذان دینا جائز نہیں، اذان نہیں ہوگی۔ اگر 28 سے پہلے کسی نے اذان شروع کر دی تو وہ غلط ہے، گناہ ہے، وہ اذان نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو افطار کا ٹائم ہے وہ مقرر ہے غروب آفتاب کا، جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے وہی افطار کا ٹائم ہے۔ اگر اس سے 20 سیکنڈ پہلے بھی کسی نے افطار کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بعض مساجد میں احتیاط کی جاتی ہے کہ جی صبح فجر کی اذان چند منٹ کے بعد دی جاتی ہے، اور مغرب کی اذان بھی فوراً غروب ہوتے ہی نہیں دی جاتی ہے۔ احتیاط اچھی چیز ہے کہ اذان خراب نہ ہو، تو اذان کچھ احتیاط سے کچھ چند منٹ کے بعد دی جائے، وہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ آج کل سب کے پاس گھر میں ٹائم ہے، گھڑیاں ہیں، موبائل ہیں، سب چیزیں ہیں، اس لیے مسجدوں کی اذان کے اوپر انحصار نہ کریں، اس کے مطابق سحری اور افطاری پہ نہ چلیں، بلکہ ٹائم کو دیکھ کر اس پہ چلیں، اس کے مطابق کریں۔ اگر کسی نے مسجد کی اذان افطار کے وقت جلدی ہو گئی اور جلدی افطار کر لیا تو اس کا روزہ خراب ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر بری ذمہ نہیں ہو سکتا جی ہمارا کیا قصور، یہ تو مسجد والوں کا قصور ہے۔ نہیں، آپ کا بھی قصور ہے کہ آپ کے پاس کیا گھڑی نہیں ہے، کیا موبائل نہیں ہے، کیا آپ ٹائم اس میں دیکھ نہیں سکتے، آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ مسجد والوں کا تو ہے ہی قصور، اگر وہ وقت سے پہلے اذان دے رہے ہیں بالکل قصوروار ہیں، گناہ گار ہیں۔ میں صاف بتا رہا ہوں، کوئی بھی مسجد ہو، اس میں کسی خاص مسجد کی بات نہیں ہے، وقت سے پہلے اذان دینا گناہ ہے اور اس میں سب قصوروار ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر نہ چلیں کہ جی یہ وقت سے 2 منٹ بعد اذان کیوں دیتے ہیں،
ان کو عین وقت میں شروع کرنی چاہیے، نہیں، اذان میں احتیاط ہونی چاہیے اور 1-2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد اذان دینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ اور سحری بند کرنے میں احتیاط کا تقاضا ہے کہ وقت سے 2-3 منٹ پہلے بند کر دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب تک اذان ختم نہ ہونا پانی پی لو، یہ بالکل غلط ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ جیسے آج 5:28 تھا نا، جیسے ہی 28 ہو گئے اب اس کے بعد 1 سیکنڈ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ 28 ہو گئے بس جلدی جلدی پانی پی لو، دوائی کھانی دوائی کھا لو، نہیں، وہ روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جیسے ہی وقت ہوتا ہے اس سے 1 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے سحری بند کر دینی چاہیے، ورنہ روزے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، بھائی اللہ تو قبول کرنے والا ہے، بغیر وضو کے بھی نماز قبول کر لے گا، پھر وضو کی بھی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے مسجدوں کی اذان کے اوپر بالکل نہ جائیں، بلکہ اپنے ٹائم کو دیکھ کر اس کے مطابق آپ سحری احتیاطاً پہلے بند کریں، افطار احتیاطاً 1 منٹ کے بعد کریں۔ روزے کے مسائل کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا انجیکشن ہو، گوشت میں لگایا جائے، رگوں میں لگایا جائے، وہ بالکل جائز ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ روزہ مطلوب ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈرپ کسی بھی قسم کی ہو، بیمار ہے اس کو ڈرپ لگانی ہے، کمزوری ہو گئی اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں فوراً ڈرپ لگاؤ روزے کی حالت میں، تو بالکل جائز ہے، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کسی بھی قسم کی ڈرپ ہو، کسی بھی قسم کا انجیکشن ہو، اس لیے اگر کوئی بیمار ہو جائے نا، یاد رکھیے اگر اس کو گولی کھلائیں گے بیمار کو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور انجیکشن لگائیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے اگر بیمار کی بیماری، تکلیف، درد انجیکشن سے دور ہو سکتا ہے تو انجیکشن لگا لیا جائے تاکہ روزہ بچ جائے۔ ڈرپ سے دور ہو سکتا ہے تو ڈرپ لگا لی جائے تاکہ روزہ بچ جائے۔ گولی کھلائی، سیرپ پلایا، روزہ گیا۔ ایک قطرہ بھی دوائی پلا دی، روزہ گیا۔ اس لیے انجیکشن سے اور ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں بھی دوا ڈالنا جائز ہے، اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ آنکھ میں سرما لگانا جائز ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سرمے کا لگایا اور اس کا رنگ حلق میں یا اس کا ذائقہ سرمے کا حلق میں یا تھوک میں محسوس ہوا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آنکھ میں دوا ڈالی اور اس کا ذائقہ آنے لگا حلق میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ منہ کے ذریعے کوئی دوا نہیں ڈالی جا سکتی ہے، آنکھ میں ڈالی جا سکتی ہے، کان میں ڈالی جا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جتنی بھی خوشبوئیں ہیں، چاہے وہ عطر ہو، پرفیوم، یہ روزے کی حالت میں لگانا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ پرفیوم ہیں، باڈی اسپرے ہیں، یہ سب جائز ہیں، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ ٹوتھ پیسٹ اور منجن جب روزے کا سحری کا وقت بند ہو گیا اور صبح صادق ہو گئی، اب کرنا بالکل جائز نہیں، چاہے پیسٹ ہو چاہے منجن ہو، یہ بالکل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں احتمال ہے کہ ذرہ سا بھی ایک ذرہ چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ چلا گیا حلق میں۔ اس لیے اس خطرے کی وجہ سے بالکل روزے کی حالت میں نہ کیا جائے۔ البتہ مسواک جائز نہیں بلکہ سنت ہے، روزے کی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، مسواک کرنی چاہیے۔ آج کل انسان کے جسم میں ڈاکٹر صاحبان مختلف قسم کے آلات داخل کرتے ہیں اندرونی معائنے کے لیے۔
اس کا مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر وہ خشک آلات ہیں، منہ سے داخل کیے جائیں، کہیں اور سے داخل کیے جائیں، بالکل خشک ہے، اس کے اوپر کوئی دوا نہیں لگی، تو پھر تو اس کے داخل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن عام طور پہ کوئی دوا استعمال کی جاتی ہے چکناہٹ وغیرہ کی پیدا کرنے کے لیے، کوئی دوائی اس کے اوپر یا دوا جیسی چیز اس کے اندر چکناہٹ پیدا کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، اگر وہ لگا کے وہ آلہ ڈالا گیا انسانی جسم کے اندر، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے خون نکلوایا، خون ٹیسٹ کرنے کے لیے، کوئی رپورٹ لینی ہے کسی بھی چیز کی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں خون نکلوا سکتے ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں قے ہو گئی، تو اگر عموماً ایسی ہوتا ہے غیر اختیاری طور پہ ہوتی ہے، جان بوجھ کے کوئی قے نہیں کرے گا روزے میں، تو غیر اختیاری طور پہ جتنی بھی قے ہو جائیں، 1 ہو 10 ہو کتنی ہو، منہ بھر کے ہو، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، کتنی ہی زیادہ ہو جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص قصداً جان بوجھ کے منہ بھر کے کر دے، پھر روزہ ٹوٹے گا۔